أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ دوستو یہ 4 آیتیں کل بھی پڑھی گئی تھی، 16، 17، 18 اور 19 سورہ قیامت، اور ضروری بات آپ کے سامنے کچھ آئی تھی۔ کل کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ احادیث صحیحہ متواترہ یا غیر متواتر مشہور احادیث، بخاری، مسلم، ترمذی یا جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں، یہ قرآن کریم کی آیتوں کا بیان ہے۔ اور اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے کہ اللہ پاک نے کہا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کی ترتیب کیا ہوگی؟ یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ کو کس حالت میں کون سا عمل کرنا ہے؟ مثلا قیام میں قرات کرنا ہے، کھڑے ہونے میں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کرنا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد کہنا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، تحیات تشہد میں تحیات، درود شریف، پھر دعا۔ تو یہ سب ترتیب کس نے بتائی؟ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کو دینا ہے، مال کی زکوٰۃ قرآن میں ہے، لیکن کتنا پرسنٹ دینا ہے یہ تفصیل کس نے بتائی؟ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے۔ مال میں 2.5%، جانوروں میں کتنے جانور پہ زکوٰۃ ہے، بکری کی کتنی تعداد، گائے کی کتنی تعداد ہونی چاہیے، اس پر کیا زکوٰۃ ہے، اونٹ کتنے میں زکوٰۃ ہے، یہ سب تفصیل کون بتائیں گے؟ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو قرآن نے اسی کو کہا ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ زکوٰۃ کا تفصیلی بیان حضرت فرمائیں گے، نماز تفصیلی، حج اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کرو، کہا نہیں کہا، لیکن 8 تاریخ کو ہم کو جانا ہے مزدلفہ، 9 تاریخ کو جانا ہے عرفات، 10 کو ہمیں شیطان کو کنکری مارنی، قربانی کرنا، حلق کرنا، پھر طواف زیارت کرنا جس کو طواف فرض بھی کہتے ہیں۔ یہ سب تفصیل کی کون بتائیں گے؟ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو جس طرح اللہ سے رسول کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جس طرح کے کلمہ لا الہ الا اللہ بغیر محمد الرسول اللہ پڑھے ہوئے مقبول اور قبول نہیں ہے، اسی طرح قرآن سے احادیث کو کاٹا جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جدا کرتا ہے تو وہ خود ہی اللہ کی رحمت سے کہاں جائے گا، وہ میں اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، لیکن انسان سیاہ اور سفید میں فرق کرنے کا اللہ نے کے لیے اس کو عقل عطا کیا ہے، اور بغیر رسول کی تعیین کے ہم کہیں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، سیدھی بات۔ بہرحال یہ 4 آیتیں جو آئی ہیں اس میں حفاظت قرآن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ شروع میں جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے قرآن لاتے، ان کے پڑھنے کے ساتھ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں پڑھتے جاتے تھے تاکہ جلد اسے یاد کر لیں اور سیکھ لیں۔ کیوں؟ اس خطرے سے کہ جبرائیل چلے جائیں اور وہی پوری طرح محفوظ نہ ہو سکے، مگر اس صورت میں آپ کو سخت مشقت ہوتی تھی، جب تک پہلا لفظ کہیں اگلا سننے میں نہ آتا اور سمجھنے میں بھی ظاہر ہے دقت پیش آتی ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت پڑھنے اور زبان ہلانے کی حاجت نہیں، ہمتن متوجہ ہو کر سننا ہی چاہیے۔ یعنی جس وقت جبرائیل وحی لاتے ہیں تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے، آپ توجہ سے
جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قرآن سنیں، یہ فکر مت کریں کہ یاد نہیں رہے گا، پھر کیسے پڑھوں گا اور لوگوں کو کس طرح سناؤں گا۔ اس کا آپ کے سینے میں حرف بحرف جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پروانہ اللہ پاک کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ جبریل علیہ السلام جس وقت ہماری طرف سے پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموشی سے سنتے رہیں، آگے اس کا یاد کرانا اور اس کے علوم و معارف کا آپ کے اوپر کھولنا اور آپ کی زبان سے دوسروں تک پہنچانا، ان سب باتوں کا ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہوا کہ ساری وحی سنتے رہے، اس وقت زبان سے ایک لفظ نہ دہرایا، لیکن فرشتے کے جانے کے بعد پوری وحی لفظ بلفظ کامل ترتیب کے ساتھ بغیر ایک زبر زیر کی تبدیلی کے فرفر قرآن حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھ کر سنا دی۔ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا ایک بڑا معجزہ ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل سے سنا اور سنتے ہی اپنی زبان سے کچھ نہیں دہرایا، لیکن بعد میں جب پڑھا تو گہری پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا اور سمجھا دی۔ یہ اس دنیا میں ایک چھوٹا سا نمونہ ہوا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ کا، کہ قیامت میں جس طرح اللہ رتی رتی بتا دے گا، حضور کو بھی پورا قرآن اللہ نے پڑھوا دیا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنی وہی فرشتے کے چلے جانے کے بعد پوری ترتیب کے ساتھ حرف بحرف بغیر ادنا کسی چھوٹ کے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کر دیے، کیا اس پر قادر نہیں کہ بندوں کے اگلے اور پچھلے اعمال جن میں سے بعض کو کرنے والا بھی بھول جاتا ہے؟ ہم میں سے ہم کتنے ہیں جو اعمال کرتے ہیں نیکی یا بدی اور ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب نہیں بھولتا ہے۔ وہ قیامت کے دن سب ہمارے سامنے ہوگا، سب جمع کر کے ایک وقت میں سامنے کر دے اور ان کو خوب طرح یاد دلا دے، اور اسی طرح ہڈیوں کے منتشر ذرات کو سب جمع کر کے اکٹھا کر کے ٹھیک پہلی ترتیب پر انسان کو اثر نو وجود عطا فرما دے۔ بے شک وہ اس پر اس سے کہیں زیادہ پر قادر ہے۔ انسان کے آپ دنیا کی جیسے تحقیق ہے کہ یہ انگلیوں پر نشانات ہیں، فنگر جس کو آپ بولتے ہیں، یہ قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ اس بات پر مکمل قادر ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 آیتوں میں بیان کیا ہے کہ ترتیب قرآن کی یہ ہے۔ اس سے ایک ادب بھی یہ معلوم ہوا کہ احناف نے اسی سے دلیل قائم کی کہ جس طرح حضور کو کہا گیا کہ جبرائیل جب پڑھیں تو آپ امام جب نماز میں پڑھے تو احناف کہتے ہیں کہ مقتدی خاموش رہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا مسلک دوسرا ہے، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، سارے ائمہ حق ہیں اور ہم کو حق ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان کے باتوں پر اپنی طرف سے کوئی محاکمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ بس بابا۔